الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی عبرت اور سبق کا دن ہے کہ آج کے دن سے ہم سب کا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تک ہجری 1446 ہجری تھی، آج سے 1447 ہجری شروع ہو گئی۔ چونکہ مسلمانوں کے اسلامی احکام کا دار و مدار عام طور پر اکثر و بیشتر چاند سے متعلق ہے۔ چنانچہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں چاند دیکھ کر، رمضان کے روزے رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، نکاح، طلاق اور عدت کے ایام گزارتے ہیں چاند کے اعتبار سے، قربانی کرتے ہیں چاند کے اعتبار سے، یعنی اسلام کے اکثر و بیشتر احکام کا تعلق چاند سے ہے۔ اس چاند سے جو سال شروع ہوتا ہے اسی کو ہم اور آپ قمری سال بھی کہتے ہیں اور ہجری سال بھی کہتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سی تاریخیں چلتی ہیں، ایک سورج سے بھی تاریخ چلتی ہے، اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اسے انگریزی سال کہتے ہیں جس کی شروعات جنوری سے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان کے لیے اسلامی احکام بہت سے ایسے ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے، لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو ہمیں انگریزی سال کے ساتھ ساتھ یہ چاند کا سال بھی اور چاند کی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم سب کے لیے بڑا ہی المیہ ہے اور بڑا افسوس ہے کہ ہم انگریزی سال اور دن اور تاریخ کو یاد تو رکھتے ہیں لیکن ہم قمری سال کو، تاریخ کو، مہینے کو یاد نہیں رکھ پاتے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے اور چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، ہمارا اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہو کر کس مہینے میں ختم ہوتا ہے، یہ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ ہے۔ اگر ہم مسلمان اپنے اس قمری سال کے شروع اور آخر کو نہیں جانتے، نہیں جانیں گے تو بھلا بتائیے اس کا علم کس کو ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متعین کر دیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ اسی دن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینوں کی تعداد 12 اللہ نے کب سے مقرر کیا؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ متعین کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ وہ 12 مہینے ہر مہینہ افضل ہے، ہر مہینہ میرا بنایا ہوا ہے، ہر مہینے کے دن میرے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن نامناسب نہیں ہے، کوئی وقت نامبارک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان مہینوں میں سے بالخصوص 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم الحرام جس سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور ان مہینوں کی عظمت اسلام کے آنے سے پہلے بھی کفاروں کے اندر تھی۔ چنانچہ تاریخ پڑھ کر دیکھیے تو کفاروں کے مابین آپسی جو لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جو جھگڑے ہوئے کرتے تھے، جنگ و فساد ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں بھی ان مہینوں کا اس قدر احترام تھا کہ جب یہ مہینہ آ جاتا تو اپنی لڑائیاں روک دیتے تھے، اپنے جھگڑے بند کر دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان مہینوں کی حرمت اور احترام شروع ہی سے ہے۔ تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محرم الحرام کے مہینے سے نوازا ہے، جس کی عظمت اور حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے ہی بیان کر دی ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ مہینہ ہمارا سال کا آخری مہینہ ہے۔ لیکن محرم الحرام سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ اسی پر گفتگو کروں گا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے سال میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت امیر المؤمنین، دوسرے بادشاہوں کے خطوط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی تاریخیں لکھتے ہیں، جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مہینے کی تحریر ہے اور کس تاریخ کا یہ خط ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے جو اسلامی خطوط اور دعوتی خطوط جو بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو جاتے ہیں، اس خطوط میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی تاریخ اس میں درج نہیں ہوتی ہے، جس سے بڑی تشویش ہوتی ہے سمجھنے میں کہ یہ تحریر اور یہ خط کس مہینے کی ہے، کس تاریخ کی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غور کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس وقت کے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان سب کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہمیں بھی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے،
ہمیں بھی اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک عیسوی تاریخ چل رہی تھی۔ عام طور پر اسی تاریخ سے ہر چیز کا دار و مدار تھا۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا تو رائے بہت طرح کی آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ ہم اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کا آغاز اس دن سے اور اس مہینے سے کریں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ۔ لیکن یہ رائے باتفاق رائے پاس نہ ہو سکی۔ ایک دوسری رائے آئی کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سال سے کریں، لیکن اس رائے کو بھی منظوری حاصل نہ ہو سکی۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے سرفراز فرمایا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً نبی بنایا گیا، ظاہراً نبی بنایا گیا، اس دن سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اتفاقاً وہ رائے بھی پاس نہ ہو سکی۔ ایک چوتھی اور آخری رائے خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی طرف سے آئی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس دن سے کرنا چاہیے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر اپنا گھر بار، اپنا دیس اور مکان چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے پسند آئی، اور یہ رائے تھی ہی ایسی کہ تمام صحابہ کرام نے اس رائے کو پسند کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے ہوگا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ ربیع الاول میں کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ محرم الحرام ہی میں کر لیا تھا۔ پہلے صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارادہ محرم الحرام ہی میں بنا لیا تھا، اس لیے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کیا گیا۔ میرے عزیزو، واقعہ ہجرت اور سفر ہجرت یہ صرف سننے کی ایک کہانی اور داستان نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو اگر آپ سنجیدگی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں تمام امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کا راز چھپایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اس سفر ہجرت کے لیے کس قدر مصیبتیں اٹھائی ہیں، کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں۔ جب مکہ المکرمہ میں کفاروں کی طرف سے صحابہ کرام کا جینا مشکل ہو گیا، صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کھانی پڑی، نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، اللہ کا نام لینا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ جب زندگی ان پر تنگ کر دی گئی، جب دنیا اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی، تب مجبور ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت لی۔ اس وقت تک مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، چونکہ حبشہ کا بادشاہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن بڑا ہی اچھا آدمی تھا،
بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اچھا آدمی تھا، تو لوگوں کو اس پر اطمینان ہوا، بھروسہ ہوا کہ وہاں جا کر کے ان کی جان محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پھر حج کا موسم آیا، دنیا جہان سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے، مدینہ سے بھی وفود کے وفود حج کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے ملتے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور سب کو دین کی دعوت دیتے۔ اس طریقے سے پہلا سال 11 آدمی مشرف باسلام ہو کر مدینہ واپس ہوئے۔ جب یہ 11 آدمی پھر مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے اسلام کی دعوت اپنے جان پہچان کے لوگوں میں پھیلائی۔ پھر آئندہ سال انہوں نے پھر ایک اور جماعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اس سال بھی تقریباً 11 یا 12 آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے مدینہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور وہاں جا کر قیام کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ پھر جو حضرات حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مکہ واپس آ گئے، اور آپ علیہ السلام کی اجازت سے وہ لوگ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت کے منتظر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کفار مکہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہوئے دیکھا تو کفار مکہ کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے سب مکہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے تو پھر ہم قتل و خون کی ہولی کس کے ساتھ کھیلیں گے، ہم کس کو تکلیف پہنچائیں گے، کس کو ماریں گے اور پیٹیں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک مشورہ طلب کیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، دارالندوہ میں ایک میٹنگ رکھی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اب اس لڑائی کو کیسے حل کیا جائے، کیسے ان لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جائے، کیونکہ جب صحابہ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن محمد بھی جائے گا، کیسے اس کو روکا جائے۔ چنانچہ میٹنگ رکھی گئی، ایک صاحب نے یہ رائے دی کہ محمد کو قید کر دیا جائے، کسی کمرے میں قید کر دیا جائے، کھانا پینا بند کر دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے۔ لیکن اس مشورے میں ابلیس لعین بھی ایک تجربہ کار اور بوڑھے شخص کی شکل میں حاضر تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا غلط فیصلہ کبھی مت کر لینا، اس لیے کہ اگر تم محمد کو قید کر دو گے تو محمد کا قبیلہ اور خاندان تم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، پھر اس کے خاندان والے آ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح سے چھڑا لیں گے، تم سے جنگ کریں گے، تم ہار جاؤ گے، تمہارے منصوبے پھیل ہو جائیں گے، اس لیے یہ فیصلہ کبھی مت کر لینا۔ ایک دوسری رائے یہ آئی کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکہ سے نکال کر کے کہیں اور بھیج دیا جائے۔ اس ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ بھی غلطی سے مت کر لینا، اس لیے کہ کفار مکہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ مٹھاس رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ کہیں بھی جائیں، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر لیں گے تو وہ اس کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں، تو یہ کہیں بھی چلے جائیں گے تو وہاں جا کر پھر ان کا ایک بڑا جتھا تیار ہو جائے گا، بڑی جماعت تیار ہو جائے گی، تو پھر تمہارے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ تجربہ کار تھا، لوگوں نے اس کی بات کو مانا۔ آخر میں ابو جہل ملعون نے ایک رائے دی اور یہ کہا کہ ایسا کیا جائے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، لیکن یاد رہے کہ محمد کو قتل کرنے میں صرف ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ نہ ہو، بلکہ تمام قبائل کے ایک ایک نوجوان کو لے کر کے محمد کو کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے، نعوذ باللہ، تاکہ اگر یہ لوگ مقابلہ بھی کرنا چاہیں تو کس سے مقابلہ کریں گے؟ ایک قبیلے کے تو ہے نہیں، تمام لوگوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے، اور اگر دیت مانگیں گے، جرمانہ مانگیں گے تو پھر تمام قبیلے والے مل کر ہم لوگ ادا کر دیں گے۔ ابلیس ملعون نے اس رائے کو کہا کہ ہاں، یہ بہت اچھی رائے ہے۔ اس طریقے سے چند نوجوان مختلف قبائل کے تیار ہوئے اور سب ہتھیار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔
شام کے وقت سب چلے گئے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد آخری پہر میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ کفار مکہ ادھر پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پلاننگ کی خبر دے دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یاد کیجئے وہ واقعہ جب کفار مکہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، آپ کو قید کرنا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، وَيَمْكُرُونَ اور مختلف قسم کی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی ایک پلاننگ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی منصوبہ کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آخر پہر میں گھر سے نکلے، ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی اور کفار مکہ کے سروں پر پھینکا، اور آپ علیہ السلام ان کے درمیان سے چپ چاپ نکل گئے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں آنکھ دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آنکھ کھلی رہنے کے باوجود آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ ہمارے اللہ کی طاقت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو سلا دیا۔ یہ لوگ تیار میں ہیں کہ محمد نکلیں گے، ہم ان کا کام تمام کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب باہر سے آئے اور آ کر کہا کہ عقل کے اندھو تم لوگ یہاں کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس مقصد سے یہاں آئے ہوئے، ہم آج ان کا کام تمام کر کے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ تو کب کے یہاں سے چلے گئے، پورے مکہ میں خبر عام ہو گئی کہ وہ یہاں سے نکل چکے ہیں۔ تب انہوں نے دیکھا، پلٹ کر کے کمرے میں جا کر کے دیکھا تو ان کو لگا کہ کوئی یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری بات غلط ہے، محمد یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، ہم لوگ اسی وقت سے کھڑے ہیں، سوئے بھی نہیں ہیں۔ جب بستر اٹھا کر کے دیکھا، چادر ہٹا کر کے دیکھا تو وہاں پر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ان کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور فوراً سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے۔ انہوں نے اونٹ تیار کر رکھا تھا سواری کے لیے، وہ دونوں پھر وہاں سے نکلے۔ واقعہ لمبا ہے، نکلتے ہوئے جب مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو ان کا سب سے پہلا پڑاؤ غار ثور پر ہوا۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، گئے ہیں، وہ دیکھ کر آئے ہوں گے کہ غار ثور کیسی جگہ ہے۔ ابھی تو بہت سہولیات ہو گئی ہے، راستے بن گئے ہیں، وہ زمین سے کتنی اونچائی پر ہے، لیکن یاد کیجئے حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بچتے ہوئے اس غار ثور پر قیام فرمایا ہے۔ اس وقت وہ جھاڑی دار اور سنگلاخ راستہ تھا، کانٹے دار درخت اور اس طرح کے نوکیلے پتھر تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چڑھ کر کے قیام کیا۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں پہلے غار میں جا کر کے غار کی صفائی کر لوں، دیکھ لوں کہیں کوئی جانور وغیرہ تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تمام کی صفائی کرتے ہیں۔ بہت سے اس میں سوراخ تھے، کچھ کپڑے کہیں کہیں پر انہوں نے لگا دیے تاکہ کہیں سے کوئی جانور نہ نکلے۔ ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پر کچھ کپڑا وغیرہ دینے کے لیے نہیں بچا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے تھے، اس طرح کا راستہ سفر کر کے آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے،
حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ پر لگا دیا تاکہ اس کے اندر اگر کوئی جانور ہو تو نکل کر کے آپ علیہ السلام کو نہ کاٹے، اس سے پہلے مجھ سے سامنا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بٹھایا اور اپنے ران مبارک پر آپ علیہ السلام کا سر رکھا۔ آپ علیہ السلام تھکے ہارے تھے، سوتے ہی فوراً آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سوراخ سے جو ابوبکر کو تشویش تھی، جو خطرہ لاحق تھا، وہی ہوا کہ اس سوراخ سے ایک موذی جانور نکلا۔ باہر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن راستہ بند تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے میں ڈنک مارا۔ ان کی شدت اور اس کا زہر کا اثر اس قدر تھا کہ دھیرے دھیرے وہ پاؤں ہوتے ہوئے پورے بدن میں پھیل گیا، ان کا رنگ بدل گیا، ان کے آنکھ سے آنسو آنے لگے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے ٹس سے مس نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بہت ہمت سے باہر ہو گیا، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھ سے آنسو آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے اس جگہ جہاں اس جانور نے کاٹا تھا لگایا، وہ فوراً سارا کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، سفر کا یہ واقعہ اس قدر مشکل بھرا ہے، مشقتوں بھرا ہے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ ہر صحابی کا واقعہ ایک الگ داستان ہے، ایک مستقل واقعہ ہے۔ کسی بھی صحابی کے واقعے کو لیجئے تو اس قدر مشکل بھرا یہ سفر ہے۔ آخر کار وہاں سے پھر یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، اور مدینہ میں جا کر کے پھر اس کے بعد مدینہ کی رونق بدل جاتی ہے۔ مدینہ ایک ایسی ریاست بن جاتی ہے جہاں سے اسلام کو شان و شوکت ملی، جہاں سے اسلام کو طاقت و سطوت ملی، جہاں سے اسلام کو عروج ملا۔ اس سفر میں، اس ہجرت کے واقعے میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کا وقت آ جائے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ کس قدر انہوں نے قربانی دی۔ آسان نہیں ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، آسان نہیں ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، آسان نہیں ہے جہاں سے ہم بچپن سے بسے ہوئے ہیں وہاں کے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اپنے کاروبار و تجارت کو بھی چھوڑا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا۔ یہ سال تو آتا ہے، محرم کے مہینے سے سال شروع ہوتا ہے، سال گزر جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس واقعے کی طرف کبھی بھی ذہن لگانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی ہم اس واقعے سے عبرت نہیں حاصل کرتے کہ ہمیں اس ہجرت کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کو کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی، سب سے اچھی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی چاہیے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس سے ہجرت کرنی چاہیے اور ہم اچھائی کی طرف آئیں۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی دینے کا وقت آ جائے، چاہے جان کی قربانی دینے کا موقع ہو، مال کی قربانی دینے کا موقع ہو، ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی رضا کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.